بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سے وعدہ کیا تھا، ہر روز ایک کالم آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہ بہت دن پہلے کا، غالباً 28 نومبر 2012، تاریخ تو یہی لکھی ہے اوپر، یہ اس دن کا لکھا ہوا کالم ہے۔ دل نہیں ہوگا تو بیعت نہیں ہوگی ہم سے۔ اللہ مہربان ہے اور وہ خلوص کا ایک ذرہ بھی ضائع نہیں کرتا۔ گھروں سے اگر ہم نکل کھڑے ہوں اور فیصلہ کر ڈالیں تو فیصلہ کر ڈالیں گے انشاءاللہ چند برس میں یہ سرزمین عدل سے اور خالق کے نور سے جگمگا اٹھے گی۔ بیعت کی ضرورت کیا ہے اور اس کا حقیقی مفہوم کیا؟ معنی کی حقیقی نوعیت اور تلاش میں افتخار عرب سے سوال کیا، جواب ملا دست و دستے دیگراں دانند و پیماں کردن، دوسرے کے ہاتھ میں اپنا عہد دے کر عہد استوار کرنا، پیمان کرنا۔ حکومت کی آدمی کو ضرورت کیا ہے؟ اجتماعی زندگی ڈسپلن چاہتی ہے۔ الفاظ جس طرح ردیف، کافی اور ترتیب میں ڈھل کر نغمہ ہو جاتے ہیں، معاشرہ بھی اسی طرح آہنگ اختیار کر سکتا ہے۔ اللہ نے آدمی کو آزادی بخشی ہے، فرمایا اور اچھے اور بر رجحانات ہم نے تمہارے دلوں میں الہام کر دیے، اب چاہو تو شکر کرو اور چاہو تو میرا انکار ہی کر دو۔ آدمی سے مطالبہ یہ ہے کہ وہ دوسروں کی خود مختاری میں مخل نہ ہو، فساد نہ پھیلائے، کہ یوں حریت عمل برقرار نہیں رہ سکتی۔ عربوں کا ایک محاورہ ہے، العوام کالانعام، عام لوگ ریوڑ کی طرح ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کی راہ چلتے ہیں۔ اقتدار جس کو سونپا جائے اسی کا کرینہ غالب ہوتا ہے۔ نظام اور قوانین اہم شخصیات بھی۔ ولید بن عبد الملک بڑا جلیل القدر بادشاہ تھا، اب تک شان و شوکت سے برقرار دمشق کی جامع مسجد اسی روایت کی یادگار ہے۔ اس عہد میں عالی شان گھر رواج پا گئے۔ سبز رنگ کی محبت میں مبتلا، اپنی وجاہت میں نازاں سلیمان بن عبد الملک خورونوش کا جنون رکھتا تھا۔ اسی بہت رغبت سے دیر تک وہ مرغ کھایا کرتا، جسے دجاج سندھی کہتے تھے، اس لیے کہ مرغ اس زمانے میں یہاں اس خطے سے سندھ سے بھیجے جاتے تھے، وادی سندھ سے، جو اس وقت تک ہمالیہ تک تھی۔ اتنی دیر تک سلیمان کھانا کھاتا کہ لباس دھونے والوں کو دراز آستین سے گھی نچوڑنا پڑتا۔ سلطنت میں اب باورچیوں کی مانگ بڑھ گئی، دل پھینک تھا، چنانچہ آوارگی فروغ پانے لگی، اگرچہ ویسی نہیں جیسے بعد کے زمانوں میں کہ تب تو وبا سی ہو گئی۔ غلطیاں تو اس نے ایسی کی کہ سرزمین ہند، افریقہ اور چین کی طرف بڑھتا فتوحات کا سیلاب رک گیا۔ طارق بن زیاد سمیت عظیم جنرلوں کو معزول کیا اور موت کی نیند سلا دیا۔ اللہ کو مگر امت پہ رحم آ گیا کہ بعد دم رخصت عمر بن عبدالعزیز کو اس نے جانشین کیا۔ عجیب یہ ہے کہ زندگی میں ایک دوسرے سے وہ کم ہی آسودہ رہے۔ مدینہ کے گورنر تھے تو 70 اونٹوں پر ان کا سامان لاد کر لے جایا گیا۔ خوش لباس بے حد اور جود و سخا کے خوگر، جس گلی سے گزرتے خوشبو جاگتی رہتی۔ دین کی اہمیت ایسی کہ ایک بار کسی سے ناراض سلیمان بن عبد الملک نے سزا کا فرمان لکھنے کے لیے شاہی مہر طلب کی تو اس سے کہا کہ آپ نے قرآن طلب کیا ہے؟ بگڑ کر اس نے دیکھا تو کہا، امزاد، اللہ کی کائنات تمہارے دسترخوان سے بہت بڑی ہے۔ لوگوں کو خلیفہ بنے تو لوگوں کو جمع کر کے ارشاد کیا، میں دستبردار ہوتا ہوں، جسے چاہو چن لو۔ ان کے اصرار پر اقتدار سنبھالا، اپنی تمام دولت حتیٰ کہ بیوی کے زیورات کا انبار تک بانٹ دیا، شہزادگی لپیٹ کر پھینک دی اور اصحاب رسول جیسی زندگی بسر کی۔ اب معاشرہ اصلاح کو مائل ہوا، صدقہ و خیرات کی فراوانی، غریب پروری، عدل پہ اصرار، زہد و عبادت۔ حکمران تو بہرحال چننا ہے، آدمی کی یہ سرشت ہے، فقط اجتماعی ضرورت نہیں بلکہ اختیار سونپ کر ادنی چیزوں میں مبتلا رہنے کی وہ آرزو رکھتا ہے۔ اظہار الحق نے کہا تھا، لہو میں دوڑتا پھرتا ہے عز صدیوں کا، ریت آج بھی ایک بادشاہ مانگتی ہے۔ مخلوق کو حاکم درکار ہے مگر منمانی کرنے والے بادشاہ نہیں۔ اس علم کے منتہی
جیمز سمیت اکثر انتھروپولوجسٹ مانتے ہیں کہ قدیم انسان مذہبی تھا اور موحد بھی، پھر وہ بھٹکتا ہے، ایک معبود کو چھوڑ کر بت پرستی کرتا اور بادشاہوں کا غلام ہو جاتا ہے، محل کے سائے میں جھونپڑی بناتا اور اپنی تقدیر سلطانی سے وابستہ کر لیتا ہے۔ 1993 میں نواز شریف کی لرزہ بار انداز حکومت کے بارے میں بیرسٹر اعتزاز احسن نے جو شعر پڑھا وہ بھی اظہار الحق کا تھا۔ غلام بھاگتے پھرتے ہیں مشعلیں لے کر، محل پہ ٹوٹنے والا ہو آسماں جیسے۔ تقدیر بادشاہ کے ہاتھ میں رہن ہو تو آدمی حقیر ہو جاتا ہے۔ جناب عمر ابن خطاب نے امیر معاویہ سے کہا تھا، انسانوں کو ان کی ماں نے آزاد جنا تھا، تم کب سے انہیں غلام بنانے لگے۔ افتخار عارف کا شعر ہے، اب بھی توہین اطاعت نہیں ہوگی ہم سے، دل نہیں ہوگا تو بیعت نہیں ہوگی ہم سے۔ والٹیئر کا مشہور جملہ یہ ہے، انسان آزاد پیدا ہوا تھا لیکن ہر کہیں زنجیروں میں جکڑا ہے۔ پیغمبروں کی تعلیم سے آشنا مشہور چینی مفکر کنفیوشس کے نزدیک اس کا ایک سبب ہے، نجیب لوگ سہم اور سمٹ جاتے ہیں تو ادنا ان پر سواری گھاٹتے ہیں۔ دے آر رولڈ بائی دا انفیریئرس۔ ظالم حکمران مصلحت پسندی اور شخصی کمزوریوں کا لازمی نتیجہ ہوا کرتا ہے۔ فصیح اور ذہین لوگ معمولی مفاد کے لیے زرداروں کے دسترخوان پر جا بیٹھیں تو آقاؤں کے لیے دلیل تراشتے، مایوسی پھیلاتے اور بہترین انسانوں کی مذمت کرتے ہیں۔ بار بار آزمائے گئے میاں محمد نواز شریف عوام سے یکسر بے نیاز آصف علی زرداری کے قصیدہ خواں کوئی نئی مخلوق نہیں ہے۔ جنید بغداد نے ارشاد کیا تھا، یہ کاروبار دنیا ہے، ازل سے ایسا ہی ہوتا آیا ہے اور اب تک ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ یہ کمزور اور خوفزدہ لوگ ہوتے ہیں، اللہ کو نہیں، وہ حاکموں کو اپنا رزاق سمجھتے ہیں، سیدھی اور کھری بات کہنے والوں کو گالی دیتے ہیں اور اپنے گریباں میں کبھی نہیں جھانکتے۔ اس مخلوق سے الجھنے کی بجائے نگاہ ہدف پہ رکھنی چاہیے۔ فتح و شکست اور عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مرد آزاد کا شیوا اور شعار وہ ہونا چاہیے جو علامہ اقبال کے ہم نفس سید سلیمان ندوی نے بیان کیا تھا، ہزار بار مجھے لے گیا ہے مقتل میں، وہ ایک قطرہ خون جو رگے گلو میں ہے۔ عاشورے میں ہم رو لیتے ہیں، زندگی مگر گریہ سے سنور سکتی تو عاشورہ میں بہت ہم روتے ہیں، زندگی گریہ سے سنور سکتی تو بہت پہلے سنور گئی ہوتی۔ جد و جہد درکار ہوتی ہے، جد و جہد، زندگی تگ و تاز اور جد و جہد ہی سے سرفراز ہو گئی ہے۔ اقبال کہہ گئے ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ ایک اور موقع قوم کو ملنے والا ہے، جس کی چاہے بیعت کر لے۔ ووٹ کی پرچی سے ذہنوں کو آزاد ہونا چاہیے اور جب یہ نعمت نصیب ہو تو دوسروں کو بھی اس میں حصہ دینا چاہیے۔ انتباہ و اشتعال اور جوش و خطابت سے نہیں، صبر اور حکمت سے، مستقل مزاجی سے، دلیل کے ساتھ۔ قرآن کریم کہتا ہے، طاغوت تار عنکبوت ہے، مکڑی کا جالا۔ ایمان اگر حقیقی ہو، پیمان اگر سچا ہو تو یقین پیدا کرتا اور خود بخود جد و جہد میں ڈھلنے لگتا ہے۔ حکمران طبقات کے کرتوت اجاگر ہیں اور بدنام شخصیات کے بھی، وہ کہ جنہوں نے اقتدار میں دولت کے ڈھیر جمع کیے، خوشنما وعدے جن کا حربہ ہیں، مایوس اور ضعیف العقاد ہی جن پر یقین کرتے ہیں، اہل رسوخ کی سرپرستی کے متلاشی منافقین اور ان سے متاثر بے یقین لوگ۔ الزامات کے جواب میں توانائی برباد کرنے کے بجائے لاہ عمل تراشنا چاہیے، حکمت عملی تشکیل دینا چاہیے، منصوبہ بندی کے ساتھ ریاضت کو شعار کرنا چاہیے۔ اللہ مہربان ہے، وہ خلوص کا ایک ذرہ بھی ضائع نہیں کرتا۔ گھروں سے اگر ہم نکل کھڑے ہوئے تو فیصلہ کر ڈالیں گے انشاءاللہ چند برس میں یہ سرزمین عدل سے اور خالق کے نور سے جگمگا اٹھے گی۔